أعلم فيكل العلم إلى الله تعالى وفي سند المتصل مما لمبی حدیث ہے تو میں ہی پڑھ لیتا ہوں اور ترجمہ خالصہ سے مطلب ہو جائے گا. اب آگے سے پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم ویصل العلم الی اللہ تعالی. جب کسی عالم سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اس بات کے علم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے. اگر بالفرض وہ اپنے آپ کو سمجھتا بھی ہے کہ میں شاید سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور کوئی دوسرا میرا اتنا علم نہیں رکھتا، تب بھی یہ کہنا کہ میں زیادہ بڑا عالم ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس کے بجائے ایسے موقع پر اس کو چاہیے کہ یہ کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کس کے پاس علم زیادہ ہے. یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں. اول تو کسی شخص کا اپنے بارے میں علم کا دعویٰ کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. علم تو ایک ناپیدا کنار سمندر ہے، اس کی کوئی حد و انتہا نہیں. لہذا کسی شخص کا اپنے آپ کو عالم سمجھنا یا عالم ہونے کا دعویٰ کرنا بذات خود پسندیدہ نہیں. انسان کے لیے یہی بہت ہے کہ وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھے اور طالب علم کہے. تو ہمارے جتنے اکابر حضرات گزرے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتے رہے، کوئی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا. آج کل کی وبا پھیل گئی ہے تو لوگ اپنے آپ کو علماء کہنے لگے. خود اپنے آپ ہم علماء نے یہ کام کیا، ہم علماء نے یہ کام کیا، اپنے آپ کو عالم کہنے کی طرف نسبت کرتے ہیں. تو یہ بذات خود ایک ناپسندیدہ بات ہے. حکیم امت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ساری دنیا کے عقلاء اگر جمع ہو کر آ جائیں اور شریعت کے کسی بھی مسئلے پر کوئی اعتراض کوئی اشکال پیش کریں تو یہ ناکارہ 2 منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہے. اور میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، علماء کی تو بڑی شان. یعنی ایک طرف یہ بھی فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی ہے کہ شریعت کے اوپر اعتراض کرنے والے کو 2 منٹ میں لاجواب کر سکتا ہوں، لیکن فرمایا کہ میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، علماء کی تو بڑی شان. تو کسی کو شخص کو بھی اپنے آپ کو عالم سمجھنا کہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے پیچھے سے آواز دی یا فقیہ کہتا، یا فقیہ. تو پیچھے مڑ کر فرمایا کہ اب هل رأيت فقیہا قط، کبھی دیکھا بھی ہے فقیہ کیسا ہوتا ہے؟ یعنی مجھے تم فقیہ جو کہہ رہے ہو تو میں کہا فقیہ. تو بذات خود علم کا دعویٰ کرنا بھی پسندیدہ نہیں کہ جائے کہ یہ کہے کہ میں عالم ہوں، دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں، دوسروں سے زیادہ علم رکھتا ہوں. یہ تو بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے. اس غرض کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا اور اس میں وہ واقعہ نقل کیا ہے جو جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے. پیچھے 2 مرتبہ یہ واقعہ اختصار کے ساتھ گزرا ہے. میں نے وہاں کہا تھا کہ تفصیل کے ساتھ آگے آنے والا ہے تو اسی وقت پر قیام کریں گے انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ بہی قال حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو
قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس. یہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، تابعین میں سے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے خاص شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا ان نوفل البکالی یزعم ان موسیٰ لیس موسیٰ بنی اسرائیل انما هو موسیٰ آخر. تو یہ کہتے ہیں سعید بن جبیر کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ذکر کیا کہ ایک شخص ہیں نوف البکالی، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو واقعہ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، تو وہ موسیٰ وہ والے مشہور موسیٰ نہیں ہیں جو فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے، جو بنو اسرائیل کے پیغمبر تھے، بلکہ کوئی اور موسیٰ ہے. یہ نوف بکالی نے یہ بات کہی ہے. نوف بکالی جو ہیں یہ کعب احبار کے شاگرد تھے. آپ نے نام سنا ہوگا کعب الاحبار، یہ یہودی عالم تھے اصل میں اور بعد میں مسلمان ہو گئے. تو کیونکہ یہودی عالم تھے اس واسطے اسرائیلیات اور اسرائیلی روایتیں بہت بکثرت ان کو معلوم تھیں، یاد تھیں اور روایت بھی کرتے تھے. لوگوں کو ان کے بعض حضرات کو اسلام لانے میں بھی شبہ رہا کہ پتہ نہیں یہ صدق دل سے اسلام لائے ہیں یا یہ کہ کسی یہودی سازش کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے. لیکن راجح قول یہی ہے کہ مسلمان ہو گئے تھے صحیح معنی میں، کعب الاحبار. تو انہی کا یہ شاگرد تھے نوف بکالی. ان کا تو یہ نوف کعب احبار اسلام لانے کے بعد بھی بہت سی اسرائیلی روایتیں لوگوں کو سنایا کرتے تھے. تو نوف بکالی جو ہیں یہ ان کے شاگرد تھے، اس واسطے ان کے پاس بھی اسرائیلی روایتیں بہت سی تھیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ موسیٰ جن کا واقعہ قرآن کریم میں سورہ کہف میں بیان کیا ہے یہ بنو اسرائیل والے موسیٰ نہیں ہیں جو جن کو فرعون کے پاس بھیجا گیا. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ بائبل میں یا تورات میں جو یہ کہیں واقعہ مذکور نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے جو اور واقعات قرآن کریم میں آئے ہیں تقریباً وہ سارے بائبل میں بھی موجود ہیں اور یہودی عیسائی سب خود کے قائل ہیں. لیکن یہ واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام اس طرح حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے یہ کہیں بائبل میں نہیں ہے. شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا نوف بکالی نے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام وہ نہیں ہیں جو فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کا نام موسیٰ بن میشا تھا، وہ تھے غلط کرتے اور یہ موسیٰ علیہ السلام فرعون والے نہیں. تو یہ جب بات کہی انہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نہیں ہے موسیٰ بنی اسرائیل انما هو موسیٰ آخر، یہ کوئی اور موسیٰ ہے. فقال تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے غلط بات کہی. کذبا یہ تو اس معنی میں تو مشہور ہے ہی کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو اس کو کذب کہتے ہیں. لیکن بعض اوقات غلط بات کہیں، چاہے جان بوجھ کر نہ کہے، غلطی سے کہہ دیو، غلط فہمی کی بنا پر کہہ دیو تو اس کے اوپر بھی بعض اوقات کذب کا اطلاق ہو جاتا ہے. لیکن آگے لفظ بڑا سخت استعمال کیا انہوں نے نوف بکالی کے لیے کہ یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے بڑی غلط بات کہی. اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوف بکالی کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ صحیح معنی میں مسلمان ہیں اور دھوکہ دیں. ہو سکتا ہے یہ بات ہو. اور ویسے دوسرے حضرات محققین کا کہنا یہ ہے کہ نوف بکالی
کے بارے میں یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ بات بڑی سخت کہی تھی جو قرآن کریم کی نص کے خلاف تھی، اس واسطے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس پر بہت شدت کے ساتھ نکیل فرمائی۔ پیچھے اگر آپ جائیں، یہی واقعہ جو پیچھے گزرا ہے تو اس میں ایک اور اختلاف کا ذکر ہے، یہ صفحہ 17 پر ہے، صفحہ 17، باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ بالبحر الى الخضر وقوله تبارک و تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی۔ اس میں یہ ہے کہ عن ابن عباس انہ تمارا ہوا بالحر بن قیس بن حصن الفزاری کے صاحب موسیٰ، کہ عبداللہ بن عباس کا جھگڑا ہو گیا، تمارا کے معنی جھگڑا ہو گیا یعنی اختلاف ہو گیا ان کے درمیان اور حر ابن قیس ابن حصن فزاری کے درمیان۔ یہاں اختلاف ایک اور شخص ہے جس کا نام حر ابن قیس ابن حصن فزاری ہے۔ ان سے جو اختلاف ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام جن صاحب کے پاس گئے تھے ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہوا، یعنی حر ابن قیس ابن حصن کہہ رہے تھے کہ یہ خضر علیہ السلام نہیں تھے، کوئی اور تھے جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ تو کہتے ہیں قال ابن عباس ہوا خضر، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے، اور حر ابن قیس کا کہنا تھا کہ یہ کوئی اور تھے، حضرت خضر نہیں تھے۔ تو گویا دو قسم کے اختلاف پیدا ہوئے اس واقعے کے بارے میں، اور دونوں اختلاف عبداللہ بن عباس کے سامنے آئے۔ حر ابن قیس کا کہنا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن صاحب کے پاس گئے تھے وہ خضر نہیں تھے بلکہ کوئی اور تھے، عبداللہ بن عباس کہہ رہے تھے خضر تھے۔ اور دوسرا اختلاف نوفع بقالی سے ہوا۔ نوفع بقالی یہ کہتے تھے کہ وہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، بنو اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام کا، بلکہ وہ کوئی اور موسیٰ ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ارے سمجھے نا، وہاں اگر آپ دیکھیں جو اختلاف حر ابن قیس کے ساتھ ہوا تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس نے اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے کہ عدو اللہ کہا ہو، کذب عدو اللہ، بلکہ بس اختلاف کیا اور اختلاف کر کے جو صحیح بات تھی وہ بیان کر دی، بخلاف یہاں کے کہ یہاں بڑے سخت الفاظ استعمال کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں خضر علیہ السلام کا نام کہیں مذکور نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ فوجدہ عبدا من عبادنا، سمجھے نا، عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، نام نہیں لیا قرآن کریم نے، کیونکہ نام نہیں لیا اس واسطے وہ اگر یہ کہہ رہے تھے کہ خضر علیہ السلام نہیں تھے کوئی اور تھے تو قرآن کریم کے نص کی مخالفت لازم نہیں آ رہی تھی، بخلاف نوفع بقالی والے اختلاف کے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر موسیٰ کا نام لیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہے، اور قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے نام سے کوئی اور آدمی کا کسی اور شخص کا ذکر کیا نہیں، اس واسطے وہاں ان کا قول میں نص قرآنی کی مخالفت تھی، اس واسطے اس کے اوپر زیادہ شدت کا اظہار فرمایا۔ بات سمجھ گیا بھائی؟ اب آگے فرماتے ہیں کہ کذب عدو اللہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ کے عدو نے یعنی دشمن نے جھوٹ بولا۔ حدثنا ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنائی۔ وہاں پیچھے یہ گزرا تھا کہ حر ابن قیس کے ساتھ جو اختلاف ہوا تو ابھی آپس میں گفتگو ہی ہو رہی تھی، حر ابن قیس کہہ رہے تھے وہ خضر نہیں تھے، ابن عباس کہہ رہے تھے کہ خضر تھے۔ اتنے میں حضرت ابی بن کعب قریب سے گزرے اور ہمارا بہما ابی بن کعب نے کہا تھا وہاں پر کہ ابی بن کعب قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ دیکھیں میرا ان سے اختلاف ہو رہا ہے تو کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے ان کے بارے میں؟ تو پھر ابی بن کعب نے وہ حدیث سنائی۔ بعد میں وہی حدیث پر حضرت عبداللہ بن عباس نے نوفع بقالی کے خلاف استدلال کرنے کے طور پر پیش کی۔
تو اب وہ حدیث ہے جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قام موسیٰ النبی خطیبا فی بنی اسرائیل، کہ موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر بیان فرمایا کہ موسیٰ جو نبی ہیں وہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے بنو اسرائیل کے درمیان، اور بنو اسرائیل کا بھی ذکر کیا کہ معلومہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہی ہیں جو بنو اسرائیل والے تھے۔ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ، تو اس خطبے کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں میں کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، یعنی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فقال انا اعلم، تو حضرت موسیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں ہی ہوں سب سے زیادہ علم رکھنے والا۔ اور یہ کہنے کی ایک وجہ بھی تھی کہ جس زمانے میں کوئی نبی ہوتا ہے تو دین کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہی ہوتا ہے، تو اور کوئی نبی تھا نہیں، اگرچہ حضرت ہارون علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب بنائے گئے تھے، اس واسطے علم کے اعتبار سے کوئی اور نظر نہیں آتا تھا کہ جس کو یہ کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہے، اس لیے انہوں نے یہ جملہ کہا۔ فعاتب اللہ عز وجل علیہ، تو اللہ عز وجل نے شکایت کی۔ دیکھو عتبہ جو آتا ہے نا، عتبہ یعتب باب نصرت ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں شکایت کرنا، گلہ کرنا۔ اردو میں جسے عتاب کہتے ہیں نا، وہ تو ایک طرح سے غصے کے معنی میں آتا ہے، تو عربی زبان میں وہ پھر باب مفعلہ مل جاتا ہے، عاتبہ، عاتبہ یعاتب معاتبہ، اس کے معنی ہوتے ہیں غصہ کرنا، ڈانٹنا، برا بھلا کہنا۔ لیکن جب مجرد میں ہو عاتبہ یعتب عتبا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں شکایت کرنا۔ تو یہاں عتبہ کا لفظ ہے، فعتب اللہ عز وجل علیہ، اللہ عز وجل نے شکایت کی موسیٰ علیہ السلام سے، اذ لم يرد العلم الیہ، کیوں شکایت کی؟ اس واسطے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے علم کو لوٹایا نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی کہنا یہ چاہیے تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون زیادہ بڑا عالم ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے بغیر یہ کہہ دیا کہ میں زیادہ عالم ہوں۔ فأوحى اللہ الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے طور پر حکم دیا ان کو، ان عبدا من عبادی بمجمع البحرین هو اعلم منک، کہ میرا ایک بندہ ہے میرے بندوں میں سے، اور وہ ہے کہاں؟ مجمع البحرین کے پاس، اس جگہ جہاں پر کہ دو سمندر ملتے ہیں، وہ تم سے زیادہ عالم ہے، سمجھے نا، تم سے بڑا عالم ہے میرا وہ بندہ جو مجمع البحرین پر رہتا ہے، مجمع البحرین پر موجود ہے۔ مجمع البحرین کے لفظی معنی ہوئے دو سمندروں سے ملنے کی جگہ۔ اب یہ کون سی جگہ ہے، اس کے بارے میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں، نیچے اس میں لکھا ہے بین السطور میں کہ جس جگہ بحر فارس اور بحر روم ملتے ہیں وہ جگہ مراد ہے، حالانکہ بحر فارس اور بحر روم کہیں ملتے ہی نہیں، بحر فارس جو ہے بالکل الگ ہے اور بحر روم بالکل الگ ہے، دونوں کا کہیں اجتماع ہوتا ہی ہے۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ بظاہر اللہ عالم یہ خلیج عقبہ مراد ہے، خلیج عقبہ جو بحر احمر کے اندر ہے، اور وہی پھر آگے جا کر بحر روم میں گر جاتا ہے، تو لیکن یہ جگہ ہے خلیج عقبہ، تو اس میں ایک سمندر کا ایک حصہ جو ہے اندر چلا گیا ہے، بحر احمر کا، جو اس میں اردن اور مصر کی سرحدیں بھی ملتی ہے وہاں پر، تو وہ مراد ہے بظاہر۔ قال یا ربی وکیف بھی،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب کیف بھی ان تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے، کیسے میں پہنچوں ان تک؟ فقیل لہو، تو آپ سے فرمایا گیا کہ احمل حوتن فی مکسل، کہ ایک مچھلی اٹھا لو ایک ٹوکرے میں. حوت مچھلی اور مکسل کے معنی ٹوکرا، ایک ٹوکرے میں مچھلی رکھ کے چلو. فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ، جب تم اس مچھلی کو گم کر دو، یہ مچھلی تم سے گم ہو جائے تو وہ شخص تم کو وہیں ملے گا. یعنی یہ مچھلی لے کر جاؤ، ایک موقع ایسا آئے گا جب کہ یہ مچھلی گم ہو جائے گی، تو جہاں یہ گم ہو جائے تو وہ شخص تم کو وہیں پر ملے گا. سما کے معنی وہیں پر، اسی جگہ. فانطلقا، چنانچہ یہ چلے. اب یہ مچھلی جو ہے اس میں زیادہ تر شران کا کہنا یہ ہے کہ یہ مچھلی پکی ہوئی، یعنی باقاعدہ پکا کر، یعنی سینک کر اس کو لے گئے تھے، جیسے سالم مچھلی کو سینک لیا جاتا ہے اس طریقے سے. اور مقصد یہ تھا کہ کسی وقت اس کو توشے کے طور پر بھی، کھانے کے طور پر بھی استعمال کریں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مچھلی جو تھی یہ پکائی ہوئی نہیں تھی بلکہ ویسی کچی مچھلی تھی. واللہ اعلم. تو فرمایا وانطلق معه بفتاه یوشع بن نون، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور ان کے ساتھ اور ان کے نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون بھی تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، بعد میں یہ نبی بھی بنے، لیکن اس وقت یہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے. وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْسَلٍ، دونوں نے ایک مچھلی اٹھا لی ایک ٹوکرے میں. حتیٰ کانا عند الصخرہ، جہاں تک کہ چٹان کے پاس پہنچے. وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، تو وہاں انہوں نے اپنے سر رکھ دیے، یعنی تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹ گئے. فَنَامَا، دونوں سو گئے. فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْسَلِ، تو مچھلی جو ہے کھسک گئی اس ٹوکرے میں. انسلّا ینسلّ انسلالا کے معنی چپکے سے نکل جانا، جس کو اردو میں کہتے ہیں کھسک جانا. چپکے سے وہ نکل کے چلی گئی. فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، تو اس نے اپنا راستہ بنا لیا سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا. یعنی دو معجزے ظاہر ہوئے. ایک یہ کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر اس ٹوکرے میں سے نکلی، تو وہ ویسے مچھلی زندہ نہیں تھی لیکن اس پر زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر وہاں سے نکلی. اور دوسرا یہ کہ سمندر کے اندر جا کر گری، اور سمندر میں جس جگہ جا کر گری وہاں اس نے ایک سرنگ جیسی بنا. سرب جو مانا سرنگ، وہ سرنگ جیسی بنا لی، جیسے اس کے اندر ایک راستہ بنا لیا اور اس کے اندر چلی گئی. وَكَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتَاهُ عَجَبًا، اور یہ واقعہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نوجوان ساتھی کے لیے ایک عجیب واقعہ ہے. یہ یہاں تفصیل اس روایت میں نہیں ہے، دوسری روایات میں آتا تفصیل یہ ہے کہ جس وقت وہ مچھلی نکل کر گئی تو موسیٰ علیہ السلام تو سوئے ہوئے تھے. یوشع علیہ السلام جاگ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا منظر کہ وہ جا رہی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جگانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، پھر شاید خود بھی سو گئے. اب جب اٹھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی معاملہ تھا کہ اتنا عجیب واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک مچھلی زندہ ہو کے اس طرح چلی گئی، اور ساتھ میں یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے فرما دی گئی تھی کہ جس جگہ مچھلی گم ہوگی وہ صاحب وہیں پر ملیں گے. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے تو جو ہی بیدار ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے یہ بتاتے قصہ کہ بھائی عجیب قصہ ہوا یہ، اور مچھلی چلی گئی اور سرنگ بنا کے چلی گئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے. اور فن طلقہ، تو یہ چلتے رہے بقیت علیہ قیمہ و یوم،
ساری رات چلے پھر سارا دن چلے. فلما اصبح، جب اگلی صبح ہوئی تو قال موسیٰ لفتاه، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصب، لاؤ بھائی اب کھانے کو لاؤ، اور ہم اس سفر میں تو بہت تھکن محسوس ہو رہی. نصب کے کیا معنی؟ تھکن. ولم یجد موسیٰ مقسم من النصب حتی جاوز المکان الذی امر به، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تکوینی معاملہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکن کا احساس نہیں ہوا جب تک کہ گزر نہیں گئے اس جگہ سے جہاں جانے کا حکم ہوا تھا. یعنی پہلے اس سے تھکن کا احساس نہیں ہوا، جب اسی دور چلے گئے تب تھکن کا احساس ہوا اور اس وقت کہا کہ بھائی لاؤ کچھ کھانا. فقال له فتاه، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ بھائی وہ تو مچھلی تو اس طرح چلی گئی تھی. تو اس نے انہوں نے کہا کہ ارائیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، کہ دیکھا ذرا دیکھے تو صحیح عجیب قصہ ہوا. ارائیت یہاں پر ہے، لفظی معنی ہوتا ہے اس کے کیا آپ نے دیکھا، مطلب یہ کہ یہ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جیسے کہ جہاں پر کہ کوئی اپنا ایک طرح سے کچھ حسرت اور ندامت اور عذر کی کیفیت بیان کرنے کے لیے کہ ارائیت دیکھے تو عجیب قصہ ہوا کہ اوینا علی الصخرۃ، جب ہم نے ٹھکانہ لیا تھا اس چٹان کے پاس تو فانی نسیت الحوت، تو میں مچھلی بھول گیا، مچھلی کو بھول گیا. اور پھر آگے کہا وما انسانی الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان نے مجھے بلا دیا تو میں اس کا ذکر کرتا آپ کو، ورنہ چاہیے تھا کہ فوراً آپ کو بیدار ہوتے ہی میں آپ کو بتاتا، لیکن شیطان نے مجھے بلا دیا اور میں بغیر بتائے ہوئے اتنے دور چلا آیا. قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا کہ ذالک ما کنا نبغی، ارے بھائی یہی تو وہ معاملہ تھا جس کی ہم تلاش میں تھے. بغا یبغی کے معنی طلب کرنا، جس کے طلب میں نکلے تھے وہ یہی تو تھا کہ مچھلی جہاں گم ہو جائے وہاں بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ان سے ملاقات ہوگی. فرتدا علی آثارہما قصصا، چنانچہ دونوں لوٹ کر آئے اپنے نشان قدم پر، نشان قدم کے پیچھے چلتے ہوئے. فلما انتہیا الی الصخرہ، جب دوبارہ اسی چٹان کے پاس پہنچے تو وہاں دیکھا اذا رجل مسجم بثوب، تو اچانک دیکھا کہ ایک صاحب ہے جو ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، مسجع ڈھکا ہوا. اور قال تسجع بثوب، راوی کو شک ہے کہ مسجم بثوب کہا تھا یا تسجع بثوب کہا تھا. فسلم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جا کر سلام کیا. فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، جب موسیٰ علیہ السلام السلام علیکم کہا تو حضرت خضر نے کہا بھائی یہ تمہاری زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ یعنی وہ پورا علاقہ جو تھا وہ کافروں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں پر کوئی مسلمان نہیں. تو اس واسطے حضرت خضر نے جب السلام علیکم سنا جو ایک مسلمان کا تحیہ ہوتا ہے تو تعجب کا اظہار کیا کہ بھائی تمہاری زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ فقال انا موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں موسیٰ ہوں. فقال موسیٰ بنی اسرائیل، پوچھا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ قال نعم. قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اور پھر یہ کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی کے پیچھے چلوں، بشرطے کہ آپ مجھے تعلیم دیں کچھ ایسی اچھی باتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس کا علم آپ کو دے دیا. قال انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے کہا بھائی تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. اور وجہ یہ بتائی کہ یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنی، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے علم پر ہوں، ایسا علم مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ جو مجھے سکھایا ہے لا تعلمون، تم اس کا وہ نہیں جانتے، لا تعلمون انت وانت علی علم علمکم اللہ لا اعلم، اور تم کسی ایسے علم پر ہو کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے میں نہیں جانتا.
یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تمہارے پاس علم ہے کاہے کا؟ تشریعیات کا، شریعت کا، اور میرے پاس علم ہے کاہے کا؟ تکوینیات کا۔ اس تکوینیات کا علم تم نہیں جانتے اور تشریعیات کا علم میں نہیں جانتا۔ ارے سمجھو، اب یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خضر علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والے، اعلم تمہارے مقابلے۔ اگر یہ معاملہ ہے کہ وہ تشریعیات کو نہیں جانتے اور موسیٰ علیہ السلام تکوینیات کو نہیں جانتے تو دونوں بظاہر برابر ہو گئے، وہ عالم کیسے ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ذرا سمجھ لو کہ تکوینیات کا دائرہ جو ہے وہ تشریعیات سے بہت زیادہ ہے۔ تکوینیات کی جو معلومات ہیں وہ تشریعیات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تشریعیات تو صرف یہ بات ہے نا کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سا واجب ہے، کون سا مستحب ہے، وغیرہ وغیرہ، یہی ہے نا۔ اور تکوینیات نے پوری کائنات میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ کیا ہے، ان کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، یہ تکوینیات ہے۔ تو تکوینیات میں تو پوری کائنات آ جاتی ہے، آسمان میں کیا ہو رہا ہے، زمین میں کیا ہو رہا ہے، پہاڑوں میں کیا ہو رہا ہے، دریاؤں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے معلومات کی تعداد تکوینیات میں زیادہ ہے بنسبت تشریعیات سے، اس بات سے ان کو عالم کہا۔ ارے سمجھو بھائی، آگے فرمایا کہ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ فانطلقا، وہاں سے چلے، یمشیان علی ساحل البحر، سمندر کے ساحل پر جا رہے تھے، لیس لہما سفینۃ، کوئی کشتی تھی نہیں، فمرت بہما سفینہ، ایک کشتی گزری، فکلموہم ان یحملوہما، تو انہوں نے بات کی کہ بھائی ہمیں بھی سوار کر لو اس کشتی میں، فحملوہما بغیر نول، تو کشتی والوں نے ان کو سوار کر دیا بغیر کسی اجرت۔ نول تمہارا اجرت۔ فجاء السور، اتنے میں چڑیا آئی، فوقع علی حرم السفینہ، اور اس کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی۔ فنقر نقرۃ او نقرتین فی البحر، اس نے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ چونچ ماری سمندر میں پانی کا قطرہ لینے کے لیے۔ فقال الخضر، تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا موسیٰ ما نقص علمی و علمک من علم اللہ تعالی الا كنقرۃ هذه العصفور فی البحر، کہ اے موسیٰ میرا علم اور تمہارا علم سب مل ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنے بھی نہیں ہے جتنا کہ اس چڑیا نے چونچ ماری ہے سمندر میں۔ یعنی ذرا سی اس نے چونچ مار کر کتنا پانی لے لیا اپنی چونچ، اس کو پورے سمندر سے کوئی نسبت نہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اس کے مقابلے میں ہمارے علم کی اتنی بھی نسبت نہیں ہے۔ لفظی معنی یہ ہے کہ میرا علم اور تمہارا علم اللہ کے علم میں سے کمی نہیں کرتا مگر اتنا، لیکن مراد درحقیقت کمی کرنا نہیں ہے بلکہ دونوں کی نسبت بیان کرنا ہے کہ اتنی بھی نسبت نہیں ہے ہمارے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے جتنا کہ اس چونچ مارنے سے جو قطرہ اس کے منہ میں گیا ہے اس کو پورے سمندر سے جو نسبت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فعمد الخضر الى لوح من الواح السفینہ، حضرت خضر نے قصد کیا کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کا فنزع، اس کو اکھاڑ دیا۔ فقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کہ وہی ہے کیا کر رہے ہیں، وہ کشتی کا تختہ توڑ دیا، اور کشتی کے اندر اس طرح تختہ توڑ دینے سے سب کے ڈوب جانے کا بھی اندیشہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قوم حملونا بغیر نول، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سوار کیا کشتی میں بغیر اجرت کے، عمدت الی سفینتہم، تم نے ارادہ کیا اس کے کشتی، ان کی کشتی کا، فخرقتہا، اس کو پھاڑ دیا، لتغرق اہلہا، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے۔
قال علم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، صابر میں تو پہلے کہہ دیا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال لا تؤاخذني بما نسيت، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ معاف کرنا بھائی، میرا مواخذہ نہ فرمائیے، بھول بھال گیا، میں نے وعدہ کیا تھا لیکن بھول گیا. ولا ترهقني من امری عسرا، اور مجھ کو نہ ڈھانپیے میرے معاملے میں مشکل سے. یعنی اگر اسی طرح ہر میری غلطی کے اوپر آپ مواخذہ کریں گے تو میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، تو اس واسطے مجھے مشکل میں نہ ڈالیے اور مجھے اس مرتبہ معاف کر دیجیے. قال فقعت الاولى من موسیٰ نسیان، یہ پہلی بات جو ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوئی، تو انہوں نے اعتراض کیا اور سوال کیا. فانطلقا، آگے چلے تو ایک اور مصیبت خوفناک واقعہ پیش آ گیا. فاذا غلام يلعب مع الغلمان، ایک لڑکا تھا وہ کچھ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. فاخذ الخضر براسه، حضرت خضر نے جا کے اس کا سر پکڑا اوپر سے، فاقتلع راسه بيده، اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر اکھاڑ دیا سر سے الگ کر کے اور اس کو قتل کر دیا. اللہ، اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو نہ رہا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے بالکل پاکیزہ جان کو قتل کر ڈالا بغیر کسی دوسری جان کے. یعنی اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہوتا اس کے بدلے میں اس کو قتل کرتے تب بھی ایک بات تھی، لیکن آپ نے تو بغیر کسی سے قتل کر ڈالا. اب سے انہوں نے بڑا سخت معاملہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا. لقد جئت شیئا نکرا، پہلے تو کہا تھا لقد جئت شیئا امرا، امر کے معنی عجیب، عجیب کام کیا آپ نے کہ یہ کشتی کا تختہ توڑ دیا. وہاں تو عجیب کی بات تھی، یہاں کیا کہا؟ نکرا، بہت بڑا کام کیا. یہ پیغمبر سے یہ اس قسم کے حرکتوں کو برداشت نہیں کر پائے. کہا کہ لقد جئت شیئا نکرا. تو پھر انہوں نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، پہلے کہا تھا میں تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال ابن عیینہ وہذا اوکد، سفیان ابن عیینہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہوئے حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جملہ زیادہ مؤکد تھا. سمجھے نا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے نکیل شدید کی تھی لقد جئت شیئا نکرا، تو خضر علیہ السلام نے جواب میں بھی لکا بڑھا دیا. قال الم اقل لکا، پہلے نہیں تھا الم اقل کہا تھا نا، اب یہ کہا الم اقل لکا انک لن، تمہیں سے تو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، تو زیادہ تاکید. فانطلقا، اب وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جی اچھا یہ میرے بس کا کام نہیں ہے تمہارے ساتھ، اس قسم کے واقعات اگر دوبارہ ہوئے تو میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا. لہٰذا کہہ دیا کہ اب اگر دوبارہ میں نے کوئی سوال کیا تو پھر مجھے آپ ساتھ نہ رکھیے، کیونکہ سمجھ گیا کہ اب یہ معاملہ گڑبڑ ہے. اب یہ اگر اس قسم کے اور دو چار قصے انہوں نے کر دیے میرے سامنے تو میرے برداشت سے باہر ہوں گے. لہذا اب اگر میں نے پوچھا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، پھر میں الگ ہو جاؤں گا. اب آگے چلے حتیٰ اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے استطعما اہلہا، تو ان کے گھر ان کے بستی والوں سے کھانا مانگا کہ بھائی ہم مسافر ہیں کچھ کھانا وانا کھلاؤ. فابوا ان یضیفوہما، تو ایسے بخیل تھے وہ بستی والے کہ انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض، دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے. یریدو یہ مجاز ہے، مراد ہے یکادو، یعنی قریب ہے کہ وہ گر پڑے. تو قال الخضر بیدہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ استعمال کیا اور فاقامہ، اس کو کھڑا کر دیا، سیدھا کر دیا. فقال له موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور یہ یہاں جو ہے بڑے نرم الفاظ میں کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کے اوپر کوئی مزدوری لے لیتے تو ہمارے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا. تو آپ نے یعنی اعتراض اس معنی میں نہیں کیا کہ تم بہت زبردست کام کیا، برا کام کیا، لیکن
چپکے سے کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر چاہتے تو یہ ہو جاتا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ھذا فراق بینی و بینک، بس بھائی ہو گیا اور کچھ، اب ہمارے درمیان ساتھ نہیں ہو سکتا، اب جدائی ہوگی. تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. لوجدنا، ہمیں تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ لو صبر، اگر موسیٰ علیہ السلام اور صبر کرتے تو حتی یقص علینا من امرہما، تو ہمیں اور بھی کچھ اسی قسم کے مزید قصہ معلوم ہوتا کہ آگے خضر علیہ السلام کیا کرتے رہے. تو یہ 3 باتوں پہ معاملہ ختم ہو گیا نا، تو ورنہ اگر اور ساتھ رہتے تو کچھ اور واقعات سامنے آتے. یہ ہے حدیث خضر. اور یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس. اس میں ایک تو سبق یہ دینا تھا جس کے لیے امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں کون کون سی مخلوق ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ علم سے نوازا ہوا. اور دوسری بات جس کے لیے حقیقت کے قرآن کریم میں یہ پورا واقعہ نقل کیا ہے، یہ کوئی داستان نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے جو مزے لینے کے لیے آدمی پڑھ لے، بلکہ اصل مقصود اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک عظیم حقیقت کی طرف متوجہ کرنا. وہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں ہمیں دن رات ایسے واقعات اور ایسے حالات آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، اور بعض اوقات ان کے بارے میں ظاہری نظر میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. اس کے اوپر ہم لوگ صدمے کا، رنج کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے باری تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت کے اوپر شکوہ دل میں پیدا ہو. کوئی شخص ہے بیچارہ بیمار ہے، سخت بیماری ہے، تکلیف دہ بیماری ہے، کرا رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور شفا نہیں ہو رہی، تو دل میں کبھی کبھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس بیچارے کے اوپر بڑا، اس کے بیچارے کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی. کوئی آدمی ہے جس کو افلاس، فقر و افلاس کا شکار ہے، فقر و فاقے کا شکار ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، اسی میں مصیبتوں پر مصیبتیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں. آدمی کے دل میں اس کے بارے میں شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو کائنات کے اندر جو واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، ابھی زلزلہ آیا تھا، کتنا لوگ پریشان ہوئے کہ بھائی کیا ہوا، یہ بچے مر گئے، اس میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا کیا گناہ تھا جو مر گئے، اور عورتیں اور بوڑھے اس میں تباہ ہوئے. تو دل میں اس قسم کے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی ایسے ہی اندھا کھیل ہے اعوذ باللہ کہ جس میں بچے، نہ بچوں کا کوئی پرواہ ہے، نہ عورتوں کی پرواہ ہے، نہ بوڑھوں کی پرواہ ہے، اور اس طریقے سے ہلاک ہو رہے ہیں. اس قسم کے واقعات جو کائنات میں پیش آتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں دل میں انسان کے کبھی کبھی اس قسم کے شکوے یا اس قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو تکوینیات کا یہ جہان ایک مرتبہ دکھایا گیا، اس کی کچھ جھلک دکھائی گئی، اور اسی جھلک کو قرآن کریم نے بیان کیا ہمارے آپ کے لیے. پیارے میاں، تم کیا جانو اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کائنات پوری جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کے علم اور اس کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ کے تحت چل رہی ہے. ظاہر نظر میں تمہیں جو واقعہ نظر آتا ہے اس کے پیچھے کی حکمت تمہیں معلوم نہیں. تو ایک نظر یہ دکھایا گیا قصہ، بظاہر کشتی کا
تختہ توڑ دینا، موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا، وہ کوئی اعتراض غلط نہیں تھا، بالکل صحیح اعتراض تھا کہ اول تو دوسرے کی ملک میں تصرف کرنا، دوسرا تصرف بھی ایسا کہ جو اس کو دبو دینے والا ہو، جس سے اندیشہ ہو کہ وہ کشتی ڈوب جائے گی، تو بالکل غلط معاملہ تھا بظاہر، لیکن پیچھے اس کی حکمت کیا تھی کہ بادشاہ جو ہے وہ ہر اچھی کشتی کو پکڑ لیا کرتا تھا، تو در حقیقت یہ ان کشتی والوں کے حق میں خیر خواہی تھی کہ اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کو غصب نہ کرے۔ اب یہ کوئی جانتا نہیں تھا سوائے خضر علیہ السلام سے۔ اس سے زیادہ سنگین یہ کہ بچے کو جو نابالغ ہے، جس کو جہاد میں بھی قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، اس کو لے کے پکڑ کے قتل کر دیا، سمجھے؟ اب حکمت اس کے بعد میں یہ بتائی کہ یہ بڑا ہو کے جو ہے بڑا سرکش ہوتا، بڑا پریشان کرتا والدین کو، اس لیے ختم کر دیا۔ اگر شریف نقطہ نظر سے دیکھو تو یہ وجہ بھی کافی نہیں ہے کسی کو قتل کرنے۔ اگر پتا ہو کہ یہ بڑا ہو کر کافر بنے گا، معلوم ہو، اول تو معلوم ہونے کا راستہ نہیں، لیکن معلوم بھی ہو تو اس کو قتل کرنا اس بنا پر جائز نہیں ہوتا کہ وہ بڑے ہو کر یہ خرابی پیدا کرے، لیکن تکوین کا کہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی مسئلہ ہے، سمجھے بھائیو؟ تو یہ ایک جھلک دکھانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے تکوینی کارخانے کی۔ اگر اس میں اور غور کرو تو اس میں بھی بہت سے راز ہیں جو اب بھی نہیں کھلے۔ بس یہ جو کیا کہ کشتی کو عیبدار بنایا تاکہ بادشاہ اس کو قبضہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ بغیر عیبدار کیے ہوئے اس کو کشتی کے اس بادشاہ کے قبضے سے نکال لیتا، تھا نہیں نا؟ لیکن یہ کیا، یہ کیوں کیا؟ آج بھی اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ جو لڑکے کو قتل کیا اس لیے قتل کیا کہ بڑے ہو کر یہ سرکشی کرتا اور ماں باپ کو اور کفر میں مبتلا کرتا، تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر پیدا ہی کیوں کیا تھا، اس کو پیدا ہی نہ ہوتا وہ تو پیدا کیا اور پھر بعد میں قتل کروا دیا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھا کہ وہ بڑا ہو کر یہ سرکشی نہ کرتا، قتل کرنا کیا ضروری تھا؟ اب بھی یہ سوالات موجود ہیں، لیکن ان درحقیقت بتانا یہ ہے کہ میاں تم کیا اس چھوٹی سی عقل لیے بیٹھے ہو، اس چھوٹی سی عقل کے اوپر ناز کرتے ہو، اس کے ذریعے سوالات اور اعتراضات کرتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر۔ تم کیا، تمہاری عقل کیا، تمہاری سمجھ کیا اس اللہ جل جلالہ کی حکمت بالغہ کے آگے، جس کی حکمت سے پوری کائنات کا کارخانہ کنٹرول ہو رہا ہے، تم سمجھ نہیں سکتے اس کو۔ لہذا اس کائنات میں پیدا ہونے والے واقعات کی لم اور حکمت اور مصلحت کے بارے میں تمہارا سوچنا ہی فضول ہے، اور اگر سوچو گے بھی تو سوچنے کے نتیجے میں کسی صحیح نتیجے تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ ارے سمجھو، یہ بتلانا مقصود ہے۔ جب ایک مرتبہ یہ بات عقل سمجھ میں آ جائے کہ بھائی اس کائنات کے واقعات کی حکمتیں اور مصلحتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں، بس مسئلہ حل ہو گیا، پھر کوئی شکوہ کبھی پیدا نہیں ہو۔ یہی سمجھ پیدا کرنا مقصود ہے اس پورے واقعے کو بیان کرنے۔ ایک مرتبہ یہ سمجھ لو کہ بھائی ہم اس کائنات کی حکمتیں سمجھ نہیں سکتے، کوئی پتہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے بغیر نہیں مل رہا۔ یہ کیونکہ یہ چلی جا رہی ہے زمین کے اوپر، اس کا بھی کوئی مقصد ہے، اس کی بھی کوئی لم ہے، لیکن ہے کسی کی مجال جو کہہ سکے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کیوں چل رہی ہے یہاں پر، یا یہ پتہ کیوں کھڑا رہا ہے، یہ ہوا کیوں چلی ہے اور کیوں رک گئی ہے، یہ بادل کا ایک ٹکڑا کیوں نظر آ رہا ہے اور باقی بادل کیوں غائب ہے۔ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں، انسان اس کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتا، لہذا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان وہاں پر سر تسلیم خم کر دے اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرے کہ سب ہاں سسٹم درنی خیر گم
کہ حیرت گرفتار سینم کے قم، نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جہاں سے پر بائے دندہ آختن. شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر جگہ آدمی کو اپنے عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا جا سکتا. بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر کہ آدمی کو اپنے ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے ہیں. یہ وہی مقام ہے جہاں انسان کو اپنے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. یہ بتانا نہیں، یہ سمجھ میں آ جائے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے. سمجھے اتنا، اردو کا ایک شاعر ہے محیط تقی میر، وہ کہتا ہے کہ سمجھے اتنا کہ کچھ نہ سمجھے ہائے، سمجھے اتنا کہ کچھ نہ سمجھے ہائے، سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم. یہ ادراک کہ ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے، ہمیں کچھ نہیں آتا، یہ بھی آسانی سے نہیں آتا. ایک عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں. تو یہ ہے حقیقت جس کو بیان کرنا مقصود ہے اس سورہ کہف کے اس واقعے سے، خضر اسلام کے اس واقعے سے. اور یہی ایک مرتبہ اگر انسان کے ذہن نشین ہو جائے تو وہ کائنات کے راز کو پا گیا. ہاں، جب اللہ تبارک و تعالی اس جہان میں پہنچائیں گے، آخرت کے جہان، تو وہاں جہاں اور نعمتیں ملیں گی تو بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ایک نعمت یہ بھی ملے گی کہ جتنے سربستہ راز ہیں تھے اس دنیا میں وہ وہاں جا کر منکشف ہو. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. پہلے دنیا میں جو تمہاری بینائی تھی نا وہ بڑی محدود تھی، لیکن آج ہم نے تمہارے اوپر سے پردے ہٹا دیے، اب تمہاری بینائی جو ہے بڑی تیز ہوگی. تو اس میں بینائی کا تیز ہونے سے بہت سے حضرات نے فرمایا کہ اس میں فہم کی تیزی بھی مراد ہے، اور جو باتیں پہلے انسان کے احاطہ ادراک میں نہیں آتی تھی ان کا آنا بھی مراد ہے کہ وہ چیزیں بھی آنے لگی. سمجھ گیا بھائیو؟ چلیے، اور خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بحث بھی بعض لوگوں نے یہاں پر کی ہے کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے. صوفیاء کرام بہت سے کہتے ہیں کہ زندہ ہیں خضر علیہ السلام، اور ہماری ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے ان سے. اور محدثین کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا ان کا. محدثین کی بڑی جماعت یہ کہتی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں بہت لمبی بحث کی ہے اس کے اوپر، تقریباً 40 صفحے لکھے ہیں، اور بہت سے واقعات روایتیں بھی نقل کی ہیں ان کے لوگوں سے ملاقات کی. لیکن سند کے اعتبار سے کوئی بھی اتنی پکی نہیں ہے سوائے ایک روایت سے جو حضرت عمر بن عبد العزیز سے مروی ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز سے ان کی ملاقات ہوئی، اور باقی کا روایات جو ہے وہ سند کے اعتبار سے کوئی مضبوط نہیں ہے. لیکن معاملہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کوئی بات کہنے مشکل ہے، اور اس کے معاملے کو بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے. اور اس کے جاننے پر کوئی ضروری بات موقوف بھی نہیں. یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی خضر اسلام کے زندہ ہونے کو یا مردہ ہونے کا عقیدہ رکھتے. کوئی آدمی زندہ ہونا سمجھتا ہو اس سے بھی کوئی عقیدے میں فرق نہیں آتا. کوئی آدمی سمجھتا ہو کہ انتقال ہو گیا اس سے بھی عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا اس کے ایمان میں. لہذا اس بحث میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اس کو صحیح طریقے پر یقینی طور پر جان لینے کا بھی کوئی راستہ نہیں. لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس بحث میں پڑھیں. آگے فرمایا قال محمد بن یوسف حدثنا به علی بن خشرم قال حدثنا سفیان بن عیینہ بالطولی. اس کا مطابق ذکر کر دیا. اوپر جو حدیث روایت کی تھی وہ عبداللہ بن محمد بن سدی سے تھی، اور انہوں نے یہاں پر محمد بن یوسف سے، اور انہوں نے علی بن خشرم سے، اور انہوں نے سفیان بن عیینہ سے ذکر کی ہے. تو اس طرح اس کا ایک مطابق معلوم ہوتا ہے. ہو گیا گھنٹہ. وصلی اللہ تعالی